أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وآتوا اور دو النساء عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے نحلتن خوش دلی سے فائن پھر اگر طبنا وہ خوشی سے دے دیں لاکم تمہیں ان شیئن کوئی چیز منہ اس میں سے نفسن خود فکلوہ تو کھاؤ اسے ہنیئن خوش مزہ مریئن خوشگوار سمجھ کر ولا اور نہ تم دو السفہاء نادانوں کو اموالکم مال اپنے التی وہ جو جعلا بنایا اللہ تعالی نے لکم تمہارے لیے قیامن قیام کا ذریعہ ورزقوہم اور رزق دو انہیں فیہا اس میں سے وکسوہم اور پہناؤ انہیں وقولو اور کہو لہم انہیں قولن بات معروفن بھلی اچھی معروف اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اوڑاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بیوی کو مہر دینے کی نیت رکھتا ہے تو وہ دیتا بھی ضرور ہے اور اللہ اسے وسائل بھی دیتا ہے وسعت بھی دیتا ہے رزق میں فراوانی بھی دیتا ہے عورتوں کے آنے سے مرد خوشحال ہو جاتا ہے اور اگر وہ بدنیتی کرتا ہے کہ وہ حق مہر بچانا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا اسی حال میں مرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ گویا وہ زانی ہو اس نے حق مہر ہی نہیں دیا یعنی بیوی کو مہر نہ دینا حرام ہے جرم ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مرد شادی کر رہا ہے عیاشی کر رہا ہے اس کا تو کچھ نہیں اس کو تو ایک ایک دو دو تین تین چار چار کی اجازت دے دی گئی لیکن دوسری طرف مردوں کی ذمہ داریاں بھی تو دیکھیے نا کس قدر بڑھ گئی تو حق مہر ہمارے ہاں شادی بیاہ کی اگر ہم رسومات کو دیکھیں تو تب بھی بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شادی میں مہر کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں ہمارے ہاں مہر طلاق سے متعلق سمجھا جاتا ہے اور اکثر شرعی مہر باندھا جاتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں یعنی شادی بیاہ قرآن و سنت کے مطابق ہے ہی نہیں سرے سے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اہم ترین فرض غائب اور خارج از نصاب ہے ڈھولکی تیل مایوں مہندی جہیز یہ سب لازم ہے لاکھوں کے اخراجات ہیں شادی پر اور کیا ہے کہ مہر 32 روپے
جس میں 1 کلو ٹماٹر بھی نہ آئے. کیا عورت کی یہ حیثیت ہے؟ لڑکے کی حیثیت کے مطابق جسے وہ باسہولت ادا کر سکے آسانی کے ساتھ. شادیاں آسان ہو جائیں گے تو گناہ خود بخود رک جائیں گے. گناہ اتنے آسان ہو گئے ہیں، 1 کولڈ ڈرنک، 1 پیپسی، 1 برگر، اور گناہ. اور شادیاں لاکھوں میں بھی نہیں ہوتی، لاکھوں ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے، تب بھی ہم کہتے ہیں نہیں ابھی یہ بھی ہو، ابھی یہ بھی ہو، ابھی یہ بھی باقی ہے. مہر لڑکی کی عزت افزائی اور چاہت ہے، قدردانی کا اظہار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے. اسے خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم ہے. مردوں کو چاہیے لڑکوں کو کہ اپنی شادی کے موقع پر خود اپنی حیثیت کے مطابق، ایک شادی میں نے دیکھا کہ 5,000 حق مہر مقرر ہوا. دولہا اصرار کر رہا تھا، تکرار کر رہا تھا اپنے والدین سے. کان لگا کے لوگوں نے سنا کہ آخر شادی کے دن یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. دولہے نے کہا کہ ابا جی میں تو زیادہ حق مہر ادا کر سکتا تھا، تھوڑا کیوں لکھوایا آپ نے. اسی دن فوری طور پر پھر کوئی اور دلہن کے لیے 50,000 کی لاگت کا کوئی تحفہ لا کر انہیں دیا گیا. اور والدین نے بھی کہا سوری بیٹا، ہمیں اندازہ نہیں تھا، ہم نے بس آپ اپنی طرف سے ہم سارے معاملات خود ہی طے کر رہے تھے. تو بچے بھی سینسیبل ہیں، اور وہ اپنے سینسز کو صرف دنیا کے لیے نہیں، دین اور اسلام کے لیے بھی استعمال کریں. مہر لڑکی کی عزت افزائی ہے، اس کی قدردانی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے جس کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، خوشی کا موقع ہے، دباؤ سے معاف نہیں کروانا چاہیے. ہاں لڑکی اگر خود معاف کر دے اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، تو یہ اور بات ہے. ایک طرف مرد کی مردانگی، اس کی شان، اس کی بان، اور دوسری طرف مہر کی معافی چاہنا، یعنی یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہو گئے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، لیکن اسے لڑکی کی خوشی سے پابند کرتا ہے. لڑکی اپنی مرضی سے دے گی، زبردستی نہیں ہوگی. آگے اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیامی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. یعنی ہر وقت جھڑکیاں نہ دیتے رہو، ان کے ساتھ بھلی اور معروف بات کرو. یتیم بچوں کا مال دباؤ میں آ کر ان کے حوالے نہ کر دو کہ وہ اس کو ضائع کر دیں، کیونکہ بعض اوقات بچوں کو خاندان کے لوگ سکھاتے پڑھاتے ہیں. دیکھو وہ تمہاری اماں نے جس سے شادی کی ہے وہ تمہارا سارا مال ہڑپ کر جائے گا، قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، تو اس سے اپنا مال واپس مانگ لو. حالانکہ انتظار اس بات کا ہونا چاہیے کہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو دیا جائے. انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کیا مصیبت پڑی ہے، میں اس کے مال کی حفاظت کروں، میں اس کو دے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. بعض اوقات نادان لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دوسروں کا نقصان نہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.